صدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم قادری نعرہ غوث اعظم میزنم دم سے شیخ احمد رضا خان قطبی عالم میزنم قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھے کہ تلوار تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اس کو تھوڑا ادھر کر دیں. حضرات گرامی وقار، حضرت علامہ مولانا وسیع صاحب کی محبتیں اور اسرار پیغام آج میرے اور آپ کے درمیان ملاقات کا سبب بنا، اور دیر سے ہی لیکن میں آپ کے سامنے حاضر آیا. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اور ہم سب کی آمد کو اور بالخصوص حضرت والا کے ساتھ جس کمیٹی نے اور جن لوگوں نے اس جلسے کو سجانے میں محنتیں کی ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، محبتیں برقرار رہیں اور سارے سنی صحیح العقیدہ لوگ مل کر کے زندگی کاٹیں. اللہ تعالی مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں. پاسبان مسلکی اعلیٰ حضرت علامہ مولانا شاکر صاحب قبلہ کی گفتگو بھی آپ نے سماعت کی فتاوی رضویہ کے حوالے سے، اور اس کے بعد کلام اعلیٰ حضرت آپ نے شہر محبت مرکز اہل سنت بریلی شریف سے آنے والا اچھی آواز کا مالک جناب مظفر صاحب کو بھی آپ نے سماعت کیا. کچھ دیر میں بھی حاضر آیا ہوں. جذبہ آپ کا بلند ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، اور مزید جذبے کا مجھے مطالبہ بھی ہے. آپ برقرار رہیں اور یوں ہی آپ بولتے رہیں. آئیے ذرا اسی جیتے جاگتے ماحول میں نبی آل نبی پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیا جائے. سارا مجمع بلند آواز میں پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار وہی درود پاک پڑھ لیجئے جو آپ حضرات نماز میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی وقار، آج کا جو جلسہ پاک ہے، جہاں تک میری قوت حافظہ کام کر رہی ہے، اس کا عنوان جشن غوث و خواجہ اور پیغام اعلیٰ حضرت کانفرنس ہے. اب 3 عنوان
یوں کہیے کہ اس پوسٹر کے عنوان کے 3 جز ہیں. ایک ہے جشن غوث، دوسرا ہے جشن خواجہ، اور تیسرا ہے پیغام اعلیٰ حضرت. میں لفظ پیغام اعلیٰ حضرت پر گفتگو کر لوں گا تو دونوں طرح کے جشن بھی اسی میں آ جائیں گے. اور ظاہر سی بات ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں 2 طرح کا پیغام دیا. پہلا پیغام تو یہ دیا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گی. اب جو حضرات میری برادری کے بیٹے ہیں وہ سر ہلا کر کے کام نہ چلائیں، زبان چلائیں، اس لیے کہ ذکر اور ذکر 2 ہی ہیں. دل سے جو کیا جاتا ہے اس کو ذکر کہتے ہیں، زبان سے کیا جاتا ہے اس کو ذکر کہتے ہیں. اور سر مبارک ہلا کے نہ ذکر ہے نہ ذکر ہے، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. مولانا صاحب توجہ ہے، آپ کی جلال میں تو نہیں ہے؟ نہیں، آپ جلال ہی میں لگ رہا ہے. مولانا جلال الدین شاکر نام ہے نا حضرت کا. ہاں تو جلال تو میرے برابر میں بیٹھا ہے. اس طرف کیسے منتقل ہو گیا اتنے بیچ کے فاصلوں کے باوجود؟ توجہ ہے آپ کی؟ امام اہل سنت نے فرمایا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کے. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت یہ عشق رسول کی جو پونجی ہمیں ملی ہے اس کو بچا کے رکھنا ہے، 2-4 دن کرنا ہے، یا اس کو تا دم مرگ قبر کی حد تک لے کر جانا ہے؟ بھئی میری بات کو دھیان سے سننا. میں اعلیٰ حضرت کے اشعار کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط و ضبط اور تعلق بتا رہا ہوں عشق رسول ہی کے حوالے سے. حکم جیسا ہوا تھا اسی پر عمل کر رہا ہوں. توجہ ہے بھائی؟ آپ حضرات کی توجہ ہے؟ غور فرمائیے گا. اعلیٰ حضرت نے کہا لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. اس کو 2-4 دن نہیں رکھنا ہے. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. ہمارے مرشد نے بھی کہہ دیا آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے. اعلیٰ حضرت اگر عشق رسول قبر تک لے کر چلے گئے تو فائدہ تو بتائیں. تو میرے امام کہنے لگے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. تو پھر حاصلے شعر آپ نے مصرع بیان کر دیا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. ہم نے کہا ٹھیک ہے عشق رسول کو کیا بھی ہے، بچانا بھی ہے، لیکن بچانے کا راستہ تو بتائیں. تو جشن غوث و خواجہ میں آنے والوں اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. تو آپ نے بڑا اچھا عنوان ڈالا ہے. پیغام اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ عشق رسول کرو، اور کہاں تک کرو؟ قبر تک عشق رسول بچا کر لے کر جاؤ، پھر تو سارے مسئلے آسان ہیں. اور اس کے بعد کیا مرحلہ ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ آرام سے سونا ملے گا. ہم نے کہا اس عشق رسول کو بچانے کے لیے دنیا میں بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سرکار کی ایک حدیث ذکر فرمائی تھی. توجہ کیجیے گا. خطا لنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطا ثم قال هذا سبیل اللہ. ایک دن میرے نبی علیہ السلام نے زمین پر ایک لائن کھینچی، لکیر کھینچی، اور وہ سیدھی سیدھی تھی، ٹیڑھی ٹیڑھی نہیں تھی. سرور کائنات نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے. ایسا نہیں ہے. میں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ اتنی خاموشی سے بولیں. ثم خطا خطوطا عن یمینہ و شمالہ،
پھر میرے نبی علیہ السلام نے دائیں بائیں اور بھی راستے نکالے اور بھی لائنیں کھینچی، اور سرکار نے لائنیں کھینچ کر فرمایا ہذہ سبل، یہ بھی کچھ راستے ہیں، لیکن علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الی، مگر ان میں سے ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، ایک شیطان بیٹھا ہے، کوئی اشرف علی کی شکل میں ہے، کوئی رشید کی شکل میں ہے، کوئی خلیل کی شکل میں ہے، کوئی قاسم کی شکل میں ہے، کوئی ابن قیم کی شکل میں ہے، کوئی شوکانی کی شکل میں ہے، کوئی ابن تیمیہ کی شکل میں ہے، کوئی ابن کثیر کی شکل میں ہے، کوئی نواب صدیق حسن بھوپالی کی شکل میں ہے، کوئی آج کے سلفی بدوی ندوی کی شکل میں ہے۔ ہم نے کہا سرور کائنات نے ارشاد فرما دیا راستہ صرف ایک ہی اچھا ہے، راستہ ایک ہی اللہ والا ہے، یہ اللہ والا راستہ جس کو قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یہی جماعت کامیاب ہے۔ زمانہ کہنے لگا قرآن کی آیت کریمہ ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت ہر گروہ اسی سے خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ غیر مقلدین کو دیکھو ہم ہی توحید پرست ہیں، دیوبندیوں کو دیکھو ہم ہی توحید پرست ہیں، سنی بھی کہتا ہے ہم ہی توحید پرست ہیں، لیکن صرف توحید کے ساتھ ساتھ لیکن صرف توحید کا ہم ڈھنڈورا نہیں پیٹتے، اللہ کی حقیقی توحید کو مانتے بھی ہیں اور اللہ والوں سے محبت بھی کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کا مزاج سمجھے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے میں کیا ہے؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، صدقات خیرات کرو، فرائض و واجبات کی ادائیگی کرو، لیکن اب اعمال کر لیے ہیں تو اعمال پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اب سچوں کے ساتھ جڑ کر کے رہنا ہے۔ اگر ان سچوں کی جماعت کسی مسلک نے عطا کی ہے تو اسی کو مسلکی اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ تھوڑا فری کرو اس کو، آپ حضرت تھوڑا ادھر آئیے، یہ آواز بھاری کریں، آپ ادھر تشریف لائیے، آپ ادھر آئیے، ہاں ادھر بیٹھیے، ہاں بس اس کو ویسے رہنا، بس وہی رہنا، توجہ ہے آپ کی؟ ہاں بس اب رہنے عرض کر رہا ہوں ایک جملہ، آپ سے اگر کوئی پوچھ لے کہ بریلوی ہی حق پر کیوں، آپ کہتے ہو نا ہم حق پر ہیں اور ہیں بھی حق پر، اس میں شک بھی نہیں۔ اس کی ایک دلیل دے کر کے جا رہا ہوں مشکاۃ شریف کے حوالے سے، دھیان سے سنیے گا۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان فیغزو فیام من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیقال نعم فیفتح لهم ثم یاتی علی الناس زمان فیغزو فیام من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیقال نعم فیفتح لهم ثم یاتی علی الناس زمان فیغزو فیام من الناس فیقولون فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیقال نعم فیفتح لهم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک ایک جملے پر میری قوم کے نوجوانوں توجہ دینا، اس طرح کے جو علماء ہیں نا جو بد عقیدوں کا رد کرتے ہیں ان کا احسان مانیے اور ان کی قدر کیجیے، ان کو سروں پہ بٹھائیے، اس لیے کہ کھڑے کھوٹے کی تمیز پیدا کرنے والے لوگ دن بدن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کل ہی کی بات ہے، میں کانپور جا رہا تھا، راستے میں بلگرام شریف پڑا، میں نے سوچا حاضری دے لی جائے سرکاروں میں۔ جناب سید اویس میاں صاحب قبلہ سے میری ملاقات ہوئی، میں نے حضرت سے ایک ہی جملہ عرض کیا، حضرت کہنے لگے حالات بڑے خراب ہیں مولانا، جہاں دیکھو اسٹیج کا حال بھی بڑا خراب، حق بولنے کے لیے کوئی تیار جلدی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا حضرت ایک بات عرض کروں، آج شہزاد جیسے لوگ نظر آ رہے ہیں، 10 سال کے بعد کوئی دوسرا شہزاد بھی نہیں
ملے گا. آج ایک اویس میاں نظر آ رہے ہیں, 10 سال کے بعد آپ جیسے بھی نظر نہیں آئیں گے. یاد رکھو یہ رد کرنے والے جو جماعت کے علماء ہیں نا, ان کی قدر کیجیے, اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اگر جوہری سونے اور لوہے کے درمیان فرق نہ کرے تو لوگ سونے کے بھاؤ میں لوہے کو خرید کر لے کر کے چلے جائیں گے. لیکن یہ اہل سنت کے رد کرنے والے علماء ہیں. اور ایک جملہ عرض کر دوں, رد کرنے سے آدمی ردی نہیں ہوتا ہے, کیمیائے سعادت بن جایا کرتا ہے. اور جو مولوی رد چھوڑتا ہے وہ ردی ہو جاتا ہے. آپ کو نہیں معلوم, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں, حضرت ابو اسحاق اسفرائینی کے زمانے میں جب علماء نے بدعقیدہ لوگوں کا رد چھوڑ دیا, بدعقیدگی پھیلنے لگی, آپ نے دیکھا یہ علماء ہے کہاں, پتا چلا یہ پہاڑوں میں چٹائی بدلے لے کر کے عبادت کر رہے ہیں. پہنچ گئے, فرمایا یا اکلت الحشیش انتم ہاہنا وامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتن. فرمایا اے گھاس کھا کھا کر عبادت کرنے والوں, تم یہاں موجود ہو, میرے نبی کی امت فتنوں میں مبتلا ہے. بچائے گا کون؟ ان کے عقیدے کی حفاظت کون کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بس میں نہیں ہے. حضرت ابو اسحاق اسفرائینی جلال میں آئے, اور آنے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بد عقیدوں کے رد پر اتنی کتابیں لکھی کہ علم کا دریا بہا دیا. سمجھ میں آئی بات؟ آپ توجہ ہے؟ اب ذرا حدیث پاک سن لیجیے گا. اہل سنت حق پر کیوں ہے؟ اگر خیر مقلدین میری بات کو سن رہے ہیں اور اگر ذرا بھی دنیاوی اعتبار سے انصاف ہے تو اس انصاف کی نظر سے حدیث پاک کو دیکھیں, پھر انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر دیوبندی بھی سن رہے ہیں تو میری بات کو دھیان سے سنیں. اور ہم یہاں پر جو ہے وہ کسی سے لڑائی اور جھگڑا کرنے نہیں آئے ہیں, لیکن اگر کوئی سرکار کی تعظیم سے پیچھے ہٹتا ہے تو البتہ چلانے ضرور آئے ہیں. قل موتوا بغیظکم, آیت کریمہ کو ذہن و دماغ میں رکھا جائے, لیغیظ بہم الکفار, اس آیت کو بھی ذہن میں رکھا جائے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر ایک زمانہ ایسا آئے گا, لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلیں گے, لیکن جیسے ہی ان کی فوج تیار ہوگی ایک دوسرے سے پوچھیں گے هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اے یارو ایک بات تو بتاؤ, کیا تمہارے درمیان کوئی نبی کا صحابی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہا جائے گا ہاں ہمارے درمیان صحابی ہے. اب نبی کی بشارت سنیے گا. سرکار فرماتے ہیں فیفتح لہم, صحابی کے ہونے کی وجہ سے اس جماعت کو کامیابی مل جائے گی, فتح و نصرت مل جائے گی. یار بولو تو صحیح سبحان اللہ, فتح و نصرت مل جائے گی. ہم نے کہا دوسرا جملہ سنو. پھر میرے نبی نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا لوگ پھر اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلیں گے, پھر ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا تمہارے درمیان صحابی کو دیکھنے والا تابعی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں. سرکار فرماتے ہیں فیفتح لہم, اس تابعی کی برکت سے ان کو کامیابی مل جائے گی. پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ لڑنے کے لیے نکلیں گے. سرکار فرماتے ہیں لوگ پوچھیں گے کیا تمہارے درمیان کوئی تابعی کو دیکھنے والا تابعی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں. سرکار فرماتے ہیں فیفتح لہم, ان کو کامیابی مل جائے گی. حدیث کا یہ ٹکڑا مل کامیاب ہو گیا, حدیث کا یہ ٹکڑا مکمل ہو گیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, سرکار نے پہلی جماعت کا تذکرہ کیا, زمانہ آئے گا صحابی ہوگا کامیابی مل جائے گی, تابعی ہوگا کامیابی مل جائے گی, تابعی ہوگا کامیابی مل جائے گی. اس سے پتا چلا زمانے میں وہی جماعت کامیاب ہے جس کے دامن میں صحابہ کی محبت ہو, جس کے دامن میں تابعین کی محبت ہو, تابعین کی محبت ہو. اب ڈنکے کی چوٹ پر رزلٹ دے رہا ہوں, آپ جانتے ہیں شیعہ حق پر نہیں اس لیے کہ گستاخ صحابہ ہے, غیر مقلد حق پر نہیں اس لیے کہ تابعین کی تقلید کا انکار کرتا ہے. امام اعظم تابعی ہے, تقلید کا انکار کر رہا ہے. امام مالک کی تقلید کا انکار کر رہا ہے. امام شافعی, امام احمد بن حنبل ان کی تقلید کا انکار کرتا ہے. کہتا ہم تو خود ہی مسئلے نکالتے ہیں. ہم نے کہا میاں جب پنچر جوڑنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے تو دین سیکھنے کے لیے امام کی ضرورت کیوں نہیں ہوگی؟ مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت.
اس کو جیب میں رکھ لو. تو اپنے موبائل کے چکر میں کچھ سن بھی نہیں رہو, بیٹھے آگے ہو, اس کے ہاتھ نہیں فوٹو نہیں لینا, نہیں آڈیو کرنا ہے کرو, لیکن سنو بھی تو. ہاں لائیو ریکارڈنگ کرنا ہے کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن دھیان سے سنو بات. اس کے پیر کو تو نے بالکل توڑ کر کے رکھا اور سن بھی نہیں رہا. توجہ ہے آپ کی؟ پتہ چلا کامیاب جماعت وہ ہے جس کے ساتھ صحابہ ہے. اونچا بولو یار, جس کے ساتھ. اور فرمایا تابعی ہوگا کامیابی ملے گی. پتہ چلا جس کے ساتھ امام اعظم ہے وہ کامیاب ہے. ہم نے کہا تبع تابعی بد عقیدہ غیر مقلد تو کہتا ہے ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. ہم نے کہا تو حق پر نہیں, چونکہ کامیابی تابعی کی جماعت سے مل رہی ہے. اگلا جملہ سنیے گا, ہم تو یہی تک مانتے ہیں صحابہ تک. میں نے کہا اس حدیث کا کیا جواب دے گا؟ سرکار نے کہا کامیابی ملے گی, صحابہ کی جماعت ہے کامیابی مل رہی ہے, تابعین کی جماعت ہے کامیابی مل رہی ہے, تبع تابعین کی جماعت ہے کامیابی ملی. ہم نے کہا یقین کر لو دیوبندی بھی حق پر نہیں, اس لیے کہ یہی تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ کاظم حضرت موسیٰ کاظم امام اعظم جیسی ذاتوں کی قبروں کو مٹی کا ڈھیر بتایا کرتا ہے, ان سے مدد مانگنے کو شرک و بدعت کہتا ہے. مزارات اولیاء پہ جاؤ تو قبر پجوا کہتا ہے. ہم ساری دیوبندیت کو بڑی بات نہیں کرتے, ایک چیلنج کر رہے ہیں. تو 1 منٹ کے لیے ہمارے سامنے بیٹھ جا, بات مکمل ہونے دو, سن لو بات کو دھیان سے. ہم کہتے ہیں تو بولتا ہے یہ قبر پجوا ہے. قبر پجوا کا مطلب قبر کو پوجنے والا, پوجنے کا مطلب پرستش کرنے والا, عبادت کرنے والا. ہم نے کہا ایک بات بتا, اگر ہم تجھ سے سجدوں کی سجدے کی شرطیں معلوم کر لیں تجھے دن میں ہی تارے نظر آ جائیں گے. سن ہم بتا رہے ہیں 2 ہاتھوں کو زمین پہ لگانا یہ 2 شرطیں ہیں, لاک اور پیشانی کو لگانا یہ 1 شرط ہے, دونوں گھٹنے لگانا یہ 2 شرطیں ہیں, دونوں پیر لگانا یہ 2 شرطیں ہیں. اس طریقے سے 7 شرطیں ہو گئی. 8ویں شرط یہ ہے کہ جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے اس کو خدا مان کر سجدہ کیا جائے, اس کو معبود مان کر سجدہ کیا جائے. ابے بدبخت زمانہ, یہ دل کی کیفیت کو تو نے کیسے جان لیا جب تو کہتا ہے نبی کو غیب کی خبر نہیں؟ ارے معاذ اللہ, جب نبی کو نہیں ہے تو تو جیسے بدبودار کو کیسے پتا چل گیا کہ اس کے دل کے اندر اس صاحب قبر کے لیے سجدے والی کیفیت ہے, عبادت والی کیفیت ہے؟ پتا چلا تو جو بولتا ہے وہ شیطانی بولی بول رہا ہے. امام احمد رضا خان نے جو بتایا ہے وہ رحمانی بولی ہے. رحمان والے ہی کامیاب ہوا کرتے ہیں. سنیں کلیوں پہ اور تاریوں پہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خلیفہ حضور تاج الشریعہ, خلیفہ حضور تاج الشریعہ, فاتح جھانسی, فاتح بنگلور, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. امام کا پیسہ محنت کا ہے, رزق حلال, خون پسینے کی کمائی. سمجھ گئے؟ جب سخت گرمی ہوتی ہے تو ہر آدمی سوچتا ہے پنکھے کے نیچے رہنا. امام کے پاس ایک ہی چارہ کار ہے, 1000 لوگوں کی بھیڑ میں صرف مصلی ہی پہ رہنا. سمجھ گئے نا؟ ہاں, توجہ فرمائیے گا. آگے بڑھو. اب بتاؤ حق جماعت کون سی ہے؟ اہل سنت. بولو جلدی. اس لیے کہ صحابہ کی جماعت بھی ہمارے دلوں کی زینت, تابعین کی جماعت بھی, تبع تابعین کی جماعت بھی. ارے میاں اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو کہا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے؟
ہم نے کہا بہکیں گے ہی نہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں دنیاوی اعتبار سے سمجھ لیجیے، جس کے پاس صحیح ڈرائیور ہو، راستہ جانتا ہو، پھر وہ آدمی آرام سے لیٹ جائے، اس لیے کہ ڈرائیور منزل تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ یہی تو ہوتا ہے نا، یا کسی کے پاس صحیح رہنما ہو اور صحیح راستہ بتانے والا ہو تو منزل تک پہنچ جایا کرتا ہے، لیکن اگر کسی کو خود ہی راستہ پتہ نہ ہو تو پھر وہ کہیں بھی بہک سکتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل ہمارے پاس رہنمائی کے لیے فتاوی رضویہ ہے، امام احمد رضا خان کی ذات ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ایک اور دلیل دے دوں، ہماری حقانیت کی دلیل کیا ہے؟ ہماری حقانیت کی دلیل یہ بھی ہے کہ جماعت اہل سنت کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہے، ایک تو محبت، دوسری تعظیم اور ادب۔ الحمدللہ یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو پڑھنے سے پہلے آپ قرآن پاک کی آیات کریمہ کی تلاوت کریں۔ اللہ نے مصطفیٰ کی تعظیم و تکریم، سرکار کی محبت، اور اس پر اللہ نے کس طریقے سے آیات کریمہ نازل فرمائی ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کی عزت کی باری آئی تو قرآن نے کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ہم نے کہا قرآن یہ بھی بتا دے نبی کی بارگاہ میں جائیں تو بات کرنے کا طریقہ کیا ہو۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ ہم نے کہا قرآن نبی ایسے لفظ کا استعمال کر سکتے ہیں جو سرکار کے لیے بھی ہو اور دوسرے معنی میں بھی آتا ہو۔ آج بولتے ہیں نا ہمارے ان کی تعظیم ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی جاتی ہے۔ میں نے کہا معاذ اللہ، تیرا باپ تیرے بڑے بھائی سے بڑا ہے کہ نہیں؟ تو تو نے دبے الفاظ میں سرکار علیہ السلام کو اپنے باپ سے کمتر سمجھ لیا، معاذ اللہ۔ لیکن سن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا کہتے ہیں، وہ بعد میں سمجھ رہا ہے، پہلے قرآن پاک کا مزاج دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم۔ قرآن پاک نے کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ قرآن نے کہا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ قرآن پاک نے نبی کی تعظیم بیان کی تو کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ ہم نے کہا یہ تعظیم مصطفیٰ کی بات ہے۔ اب آؤ ذرا نبی کا چہرہ دیکھتے ہیں تو قرآن والضحیٰ بول رہا ہے۔ ہم نے کہا نبی کی زلفیں کیا ہے؟ قرآن واللیل اذا سجا بولتا ہے۔ نبی کا معراج پہ جانا، قرآن سبحان الذی اسریٰ بولتا ہے۔ نبی کا معراج سے آنا، قرآن والنجم اذا ہوا بولتا ہے۔ قرآن نے کہا، قرآن سے پوچھا نبی کی آنکھیں، چشمے مبارک، آپ کی آنکھوں کا عالم کیا ہے؟ قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى۔ ہم نے کہا نبی کا سینہ اقدس، قرآن بولا الم نشرح لک صدرک۔ ہم نے کہا مصطفیٰ کی زبان، قرآن بولا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ہم نے کہا نبی کا کرنا، قرآن بولا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ قرآن بولا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ ہم قرآن کی آیات کے سمندر میں ڈوب کر غوطہ زن ہو کر جب نکلے تو پھر مرکزی اہل سنت گئے، بریلی شریف کو دیکھا، امام آپ بتاؤ، میرا امام کہنے لگا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان و انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت بدعقیدہ نبی کی تعظیم کے لیے بڑے بھائی کی مثال دے رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے زہر عزت ہو ایک لائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، زیر پائے محمد۔ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، علم کا ساگر فیض کا دریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس کو محبت، اس کو محبت، اس اللہ محبت، سلامت۔ اس کو محبت۔ توجہ ہے، بتاؤ ایسے نبی سے پیار کیا جائے، یقیناً کیا جائے، کرنا ہی ہے، اور محبت طبعی نہیں، محبت شرعی کرنا ہے۔ محبت طبعی تو ابو لہب نے بھی کی تھی، مگر کیا وہ ابو طالب نے بھی کی تھی، مگر ہاتھ میں کیا آیا؟ سرکار سے محبت شرعی کرنا، اور محبت شرعی کا مطلب اعلیٰ حضرت سے پوچھو
میرا امام بتائے گا سرکار کی محبت کا معنی ہے جو کچھ حضور لے کر آئے ہیں ان ساری چیزوں میں نبی کو دل سے سچا مان لینا۔ ہم نے کسی میں تفریق نہیں کی، ہم نے کہا سچا کیسے مان لیا؟ ہم نے سرکار کو سچا مانا، ہمارے علاوہ اور کسی جماعت نے نہیں۔ آپ کہیں گے مولانا وجہ کیا ہے؟ ہم کہیں گے دیکھو اعلیٰ حضرت کا مسلک بھی سنتے ڈالا اور حدیث پاک بھی سنتے ڈالا۔ سرکار علیہ السلام نے کہہ دیا میں نبی مختار ہوں، اور آقا کریم علیہ السلام کی شان میں اللہ رب العزت نے جو حدیث قدسی فرمائی تھی انت النبی المختار، اللہ نے فرمایا تو نبی مختار ہے، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا حدیث قدسی میں جعلت فداء لک ملکی من العرش الی ما تحت الارض، محبوب عرش سے لے کر فرش تک۔ اگلا جملہ سنیے گا دن سے، فرش سے لے کر عرش سے لے کر فرش تک سب کا مالک میں نے تجھے بنا دیا ہے۔ میرا امام کہنے لگا میں تو مالک ہی کہوں گا۔ یار عقیدہ ہو تو اس جیسے پٹھان کا مضبوط عقیدہ، میں تو مالک ہی کہوں، تجھے کیا کرنا ہے کر لے، میں تو مالک ہی کہوں۔ محترم توجہ ہے، بڑے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بات۔ جیسی صحت ہو ویسی بولنا چاہیے، توجہ ہے نا آپ کی؟ میں تو مالک ہی کہوں گا۔ بات چل رہی تھی سچے عشق کی، اور جس کو میں نے محبت شرعی کہا تھا، ابھی محبت ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، فطرہ ارتداد کی طرف بھی لے کر کے جاؤں گا۔ جو حکم ہوا ہے اسی اعتبار سے بول رہا ہوں میں، غور فرمائیے گا۔ محبت شرعی کی بات چل رہی تھی، محبت شرعی کیا ہے؟ سرکار نے کہہ دیا مالک و مختار ہو، اب ادھر ادھر کی باتیں نکال کے توحید کے نام پہ سرکار کی توحید کا پہلو نکالنے والوں، تم سرکار علیہ السلام کی محبت دل میں نہیں رکھتے، تمہارے دل میں محبت سرکار نہیں ہے، معاذ اللہ تم اپنی عقل کے ترازو پر سرکار کو تولنے کی بات کر رہے ہو۔ سنو سنو، محبت شرعی کا تقاضا یہ ہے میرے نبی نے کہہ دیا میں عالم غیب ہوں، یعنی میں علم غیب رکھتا ہوں، تو پھر مان لو، اس لیے کہ خود میرے نبی فرماتے ہیں ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا کانما انظر الی کفی ہذہ۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے پوری دنیا کو میرے لیے اٹھایا تو میں دنیا اور قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے اور کوئی غیب کیا، جب نہ خدا ہی چھپا۔ اب حدیث کو بھی سنتے جائیے گا اور اعلیٰ حضرت کے مسلک کو بھی سمجھتے جائیے گا، سمجھ گئے؟ میرے نبی علیہ السلام زندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا لکھا ابھی بعد میں سنیے گا۔ چلو اگر سن رہے ہیں تو ابن کثیر کی روایت لے لو، وہ تو تمہارا مقتدا اور پیشوا ہے، اسی کی روایت سناتا ہوں۔ ابن کثیر کہتا ہے کہ امام عتبی ایک دن میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں کنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عتبی کہتے ہیں میں سرکار کی قبر کے قریب بیٹھا تھا۔ دھیان سے میری بات کو سنیے گا۔ کہتے ہیں اس جاء اعرابی، ایک دیہاتی آ گیا اور آنے کے بعد کہتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ۔ سرکار کو سلام کرنے کے بعد پھر کہتا ہے سمعت اللہ تبارک و تعالی یقول ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ لیکن کم میں عربی پڑھ دوں کم میں اردو میں ترجمہ کر دوں، اس لیے ذہن و دماغ کو حاضر رکھیے گا، پتہ ایسا چلے کہ عربی پڑھ کے اردو میں ترجمہ کر دیا آپ محروم رہ گئے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی، آنے والے نے کہا میں نے رب کا فرمان سنا ہے، اللہ کہتا ہے اگر لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں گناہ کر کے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائے، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائے، بولو محبت سے سبحان اللہ، محبوب کی بارگاہ میں آئے، محبوب ان کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ یاد رکھو یہ سب کے سب اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ ایک سوال کر رہا ہوں بھائی، اللہ ڈائریکٹ معاف کر سکتا ہے کہ نہیں؟
بولو الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے؟ ارے اللہ ڈائریکٹ معاف کر سکتا ہے، لائے آیت کریمہ کا جواب۔ قرآن پاک نے کہا اگر جانوں پہ ظلم کر لیں اور میرے محبوب کی بارگاہ میں گناہ کیا ہے تو مسجد جا کر کے اللہ سے ڈائریکٹ معافی مانگ لے، مگر کیا کہا؟ محبوب کی بارگاہ میں آئے۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا جملہ لکھا برکات الامداد لأہل استمداد کے اندر، قرآن پاک کی آیت کریمہ لکھی الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ ارے جب کافی ہے تو پھر چھٹے پارے میں یہ کیوں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب غیر مقلد کل پکڑ سکتا ہے، اس لیے دفعہ دخل مقدر کے طور پہ جواب دے رہا ہوں۔ کہے گا یہاں تو وسیلے سے مراد اعمال کا وسیلہ ہے، اعمال کا وسیلہ ہے۔ بڑی پیاری بات سرکار علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائی تھی، حضور محدث کبیر کی زبانی میں نے یہ واقعہ سنا۔ حضرت شاہ قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی جو خلیفہ اعلیٰ حضرت ہے، وہ سرکار کی بارگاہ میں گئے اور نبی کا وسیلہ دے کر دعا کر رہے تھے۔ وہاں پر ایک غیر مقلد آ گیا، چونکہ وہاں بھی حکومت ہے، بدوی حکومت ہے، کہنے لگا کہ تم نے ان کا وسیلہ کیوں دیا؟ کہا کہ وسیلہ اس لیے دیا کہ یہ مقبول ہے۔ کہا اچھا ایک بات بتاؤ وسیلہ کس کا دیا جائے؟ تو غیر مقلد کہتا ہے یہاں وسیلے سے مراد عمل کا وسیلہ ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، تیری نماز قبول ہوئی تجھے پتا ہے، تیرا روزہ قبول ہوا تجھے پتا ہے، تیری زکات قبول ہوئی تجھے پتا ہے؟ کہ نہیں یہ تو ڈاؤٹ ہے، پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ کہا یہی تو فرق ہے، غیر مقلد غیر مقبول کا وسیلہ دیتا ہے اور میں نبی کے مقبول کا وسیلہ دے رہا ہوں۔ ہم میں فرق یہ ہے، اتنا تو پکا ہے تیرا عمل قبول ہے کہ نہیں کوئی بھروسہ نہیں، لیکن میرا نبی تو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس لیے ہم غیر مقبول کا نہیں مقبول کا وسیلہ دیا کرتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ بات چل رہی ہے اعلیٰ حضرت کا جو مسلک بول رہا ہے وہ محبت شرعی بول رہا ہے، اور محبت شرعی کا مطلب جو حضور لے کر کے آئے ہیں سب میں حضور کو سچا مان لینا۔ سنیں حوالہ میں نے دے دیا ابن کثیر کا، امام عتبی کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، وہ عربی آیا قرآن کی آیت پڑھی، اس کے بعد نبی کی شان میں نعت بھی پڑھی، یا خیر من دفنت فی القاء اعظم فطاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر الالت ساکن فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ آ گیا آنے کے بعد کہتا ہے میرے نبی اب تک جتنے بھی قبروں میں آرام کر رہے ہیں ان سب میں پاکیزہ ذات سب سے بہتر ذات سرور کائنات سے کہتا ہے فطاب من طیبہن القاء والاکم، کہتا ہے سرکار آپ ہی کی تو خوشبو ہے، اس خوشبو کو اللہ نے اتنا عام کر دیا ہے کہ مدینے کے ٹیلے مدینے کے پہاڑ مدینے کے میدان سے معطر ہو گئے۔ کہتا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکن، میری جان اس قبر پر قربان ہے جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارے یار قبر پر قربان ہے نا، اس لیے کہ وہ قبر کیا ہے، وہ قبر ہے تم عوام الناس عام خواص اگر کسی ولی کے مزار پہ چلے جائیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں اس مزار کی بات کر رہا ہوں جس پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام۔ حدیث یاد آ گئی سنا دوں،
عن نبيهة بن وهب أن كعبا دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فذكروا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت نبیہ ابن وہب حضرت کعب آباد ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئے، وہاں اور بھی اصحاب موجود تھے، سب نے نبی کا ذکر چھیڑ دیا۔ حضرت کعب آباد فرماتے ہیں فقیر کی الحمدللہ ان کی قبر انور پر حاضری بھی ہوئی ہے، دیدار بھی کر کے آیا ہے، دبئی العین شریف میں ان کے مزار پر حاضری بھی ہوئی۔ کعب آباد میرے مرشد نے کلیئر بھی کیا، کچھ لوگ سمجھ رہے تھے وہ صحابی ہے، حضرت نے فرمایا نہیں یہ تابعی ہے۔ اور کعب آباد کون ہے؟ اگر ان کی زندگی پہ جاؤ تو پھر اعلیٰ حضرت کی مجھے ایک کتاب یاد آتی ہے جزا اللہ ادوہ بے بائی ختم النبوہ، اس کا واقعہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے اسی طرف چلتا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر چھیڑ دیا گیا۔ اب آپ نے کہا ما من یوم یتلو الا نزل 70,000 من الملائکہ حتی یعفو بقبر رسول اللہ یضربون باجنحتہم ویصلون علی رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا لوگوں سنو سنو، جب سورج نکلتا ہے دن طلوع ہوتا ہے، دن نمودار ہوتا ہے، کتنے؟ فرمایا 70,000 فرشتے، بھائی میری طرف توجہ کر، 70,000 فرشتے سرکار کی قبر انور کے قریب آتے ہیں اور آنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ حتی یحفو بقبر رسول اللہ، چاروں طرف سے میرے نبی کی قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں۔ ایسے حالہ بن جاتا ہے جسے چاند کے ارد گرد حالہ تیار ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ جذبہ کم ہو گیا۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ سمجھ گئے؟ ہاں، اس کو ویسے تھوڑا سادہ کر کے دیکھیے، ہو سکتا ہے کچھ بھاری پن کم ہو جائے، بڑی محنت لے رہا ہے۔ ہاں، غور فرما رہے ہیں آپ؟ حدیث پاک سناؤ، پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام کی قبر انور کو چاروں طرف سے آ کر کے گھیر لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے کہا یضربون باجنحتہم، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ۔ ارے ہم نے ولی کے مزار کو ہاتھ ہی تو لگایا تھا، تجھے بڑی تکلیف ہو گئی؟ آپ بتا جواب کیا دے گا یار؟ یضربون باجنحتہم، سرکار علیہ السلام کی قبر انور کو نورانی فرشتے اپنے نورانی پروں سے مس کرتے ہیں۔ بولو یار، یہ مچلنے کا وقت ہے یار، ایسے کیسے خاموش بیٹھے؟ کیا کرتے ہیں؟ یضربون باجنحتہم، اپنے نورانی پروں کو حضور کی قبر انور پر مارتے، یعنی مس کرتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں۔ ہم نے کہا فرشتوں اسی قبر سے مس کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو جواب ملے گا اعلیٰ حضرت کی طرف سے اس سوال کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ توجہ ہے؟ ہاں، بہت زندہ ہے مچھلی، زندہ ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے کھاتے، اس لیے مجمع زندہ ہو تو سناتے ہوئے اچھا لگ رہا۔ میں بھی تو زندہ ہوں نا۔
اچھا یہ غیر مقلدین غنیت الطالبین اور دیگر کتابوں کا رفع یدین کیا، رفع یدین کیا، رفع یدین کیا. میں نے کہا یار تجھے حضرت غوث پاک کا عمل یاد رہا، عقیدہ یاد نہیں رہا؟ غوث پاک گئے سرکار کی بارگاہ میں، کہنے لگے فی حالت البود روحی کنت ارسلها تقبل الارض انی وہی نائبتی وہذہ نوبت الاشماع قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بها شفتی. کہنے لگے آقا 38 سال میں پہلا حج کیا تھا، پھر اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی، مدینہ شریف گئے. ہم نے کہا رفع یدین کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں ذرا ایک بات اس طرف بھی تو توجہ کرو. یہ کس طرف توجہ کرنا ہے؟ آپ کو اس طرف بھی تو توجہ کرنا ہے کہ سرکار کے مزار پاک کو تمہارے پیشوا ابن تیمیہ نے سلام اکبر کہا معاذ اللہ، اور سیدی غوث پاک اسی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، تو پھر تمہیں غوث پاک کا یہ عمل بھی محفوظ کر لینا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو یاد رکھیے گا. قرآن پاک میں پہلے ایمان کا تذکرہ ہے، پھر عمل کا تذکرہ ہے. پہلے عقیدہ درست کرو، اس کے بعد عمل کرنا. ایک جملہ بولتا ہوں میں حضرت، جن پہ نماز فرض ہے وہ جلدی جاتے نہیں، اور جن پہ فرض ہے ہی نہیں وہ پتہ نہیں کیوں اتنی بھیڑ لگائے رہتے ہیں. پہلے تو عقیدہ فرض ہے نا، عقیدہ بچائیے. اور سنو ایک بات، ہمیں نماز ہی تو پڑھنا ہے، کسی کے پیچھے بھی پڑھنا ہے. صدقے جاوا تیری اس فکر بد پر، یہ صدقہ بھی فبشرہم بعذاب علیم کے قبیل سے ہے. سمجھ گئے کیا کہہ رہے تو؟ بھائی ایک بات سوچ تو صحیح. ہم نے کہا تجھے سرکار کی حدیث معلوم نہیں؟ یہ جتنے بھی بدعقیدہ ہیں جو اہل سنت سے ہٹے ہیں، تھوڑی آواز بڑھا سکتے ہیں تو بڑھائیے. ارے بھائی کہاں چلے گئے؟ تھوڑی آواز بڑھا کر کے رکھیے گا. کیا کرو گے بچا کر کے؟ بھائی توجہ میری طرف توجہ کرو، اب ادھر مت دیکھو بھائی. ارے تو اس کو دیکھ لے گا تو آواز تھوڑی بڑھ جائے گی، جب تک کہ ہاتھ کا استعمال نہ کیا جائے، جب تک کہ اس کا جو ہے بٹن چالو نہ کیا جائے. میری طرف توجہ کر، غور فرمائیے گا. سرور کائنات کا ارشاد فرماتے ہیں، آپ جانتے ہیں جو اہل سنت سے ہٹا وہ گمراہ ہے، گمراہ ہے، گمراہ ہے، گمراہ ہے، بد مذہب ہے. سرکار فرماتے ہیں لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صلاۃ ولا صوما ولا صدقۃ ولا حجا ولا عمرۃ ولا جہادا فی سبیل اللہ ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما تخرج الشارۃ من العجین. میرے نبی نے فرمایا اللہ کسی بدعتی کی نماز قبول نہیں کرتا، کسی بدعتی کا روزہ قبول نہیں کرتا، کسی گمراہ بددین کا نہ تو حج قبول کرتا ہے، نہ عمرہ قبول کرتا ہے، نہ جہاد قبول کرتا ہے، نہ فرض نماز قبول کرتا ہے، نہ نفل. جمعہ پڑھنا تھا پیچھے اس امام کے. ہم نے کہا امام کی تو قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، تو کاہے پیچھے کھڑا ہو گیا رے؟ دو ٹھو گناہ کما لیا نا. ایک تو نے اس بدعقیدہ کو امام بنایا، یہ گناہ، اور دوسرا نماز نہیں ہوئی، دوسرا گناہ یہ. سرکار نے فرمایا اللہ بدعتی کی نماز. اب یہ کہیں گے بدعتی تو یہ ہے. ہم نے کہا ہم کیسے بدعتی ہیں بھائی؟ ہم کیسے بدعتی ہیں؟ کہیں گے تم نے نئی نئی بدعتیں نکال لی ہیں. ہم نے کہا ہم بدعتی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو ابو بکر صدیق اکبر کا عقیدہ تھا. ہاں تو البتہ بدعتی ہے چونکہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی فکر تجھے ملی ہے. اب میں پوری تفصیل میں نہیں جاتا. ذوالخویسرہ تمیمی سے لے کر کے آج کے ان سارے غیر مقلدوں تک ان کا رشتہ ذوالخویسرہ سے مل رہا ہے، اور ان کا رشتہ جو ہے ابو جہل سے مل رہا ہے. ابو جہل والے پہ تو دلیل دے دوں، ذوالخویسرہ والے پہ تو حدیث پیشاب والی جو حدیث ہے وہ سنا دیجئے گا. ابو جہل والی دلیل دے دیتا ہوں. حضور معراج پر گئے تھے، جلدی بولو یار. علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب تاریخ الخلفاء کو اٹھاؤ. آپ فرماتے ہیں جعل مشرکون الی ابی بکر. حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے نا، سرکار مسجد حرام میں بیٹھے تھے. فرما رہے تھے رات میں گیا، رات کے تھوڑے سے حصے میں نے آسمان و زمین کی سیر کی. اب اس پر اگر جائے تو بات لمبی ہوگی. ایک حدیث سنا رہا ہوں لیکن ترجمہ نہیں کروں گا. لما فرغت مما امرنی بہ اللہ تبارک و تعالی من امر السماوات فقلت یا ربی ان
انه لم يكن نبي قبلي الا وقد اكرمت جعلت ابراهيم خليلا وموسى كليما وسخرت لداود الجبال ولسليمان الرياح والشياطين واحييت لعيسى الموتى فما جعلت لي قال اوليس اعطيتك افضل من ذلك كله اذا ذکرت ذکرت معي. اب ترجمہ ان حضرات سے پتہ کر لیجیے گا، اور اگر پھر بھی نہ سمجھ میں آئے، ان سے ملنے کا موقع نہ ملے تو اعلیٰ حضرت کی کتاب کو اٹھائیے گا، نام ہے اس کا تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین. اور آپ نے یہاں پر تابش دوم کے اندر جو حدیثیں ذکر کی ہے وہاں اس حدیث کا ترجمہ مل جائے گا. بہرحال بولو، سرکار معراج پر گئے نا، الحمدللہ میرے نبی نے ماتھے کی آنکھوں سے معراج کی رات اپنے رب کا دیدار کیا. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سنیے گا، سرکار جب تشریف لائے اور لانے کے بعد آپ نے مسجد حرام کے اندر اس کا اعلان کیا، ابو جہل اینڈ کمپنی سن کر ٹینشن میں آ گیا، دوڑی دوڑی پہنچی ابو بکر کے پاس. جاء المشرکون الی ابی بکر، مشرکین ابو بکر صدیق اکبر کے پاس آئے، کہنے لگے حل لک الی صاحبک، تمہیں اپنے دوست کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یزعم انہ اسری بہی اللیلہ، وہ کہتے ہیں آج رات مجھے لے جایا گیا اور میں نے اتنی سیر کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر معاذ اللہ کہنے لگے ہم نہیں کہتے تھے کہ تمہارے یار معاذ اللہ مجنون ہے؟ ابو بکر صدیق اکبر نے، اب دیکھو یہاں ایک پوائنٹ دے رہا ہوں، یار باپ دادا سنی تھے، آپ بھی سننی ہو، تو جو باپ دادا نے عقیدہ دیا تھا وہ صحیح تھا کہ غلط؟ بولو بولو. ارے ہم وہ لوگ تھوڑی ہیں مہادی تماثیر التی انتم لہا عاکفون قالوا وجدنا آبانا لہا عابدین. یہ تو کافروں کے لیے ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے پوچھا تھا بتاؤ یہ مورتی کیا ہے، یہ صورت مورت کیا ہے، تو کہا جن کے سامنے تم سجدے کرتے ہو، کہا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا. اب کوئی کہہ سکتا ہے تو کہنا بدبخت ہم نے تجھے پہچان لیا ہے. عبداللہ ابن عباس نے تیری پہچان بتائی تھی، انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فحملوها علی المسلمین. عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا ایک جماعت خارجیوں کی ہے، ان کا مزاج یہ ہے کہ جو آیتیں کافروں کے بارے میں اتری ہیں ان آیتوں کو وہ مسلمانوں پر فٹ کریں گے. ارے سمجھ گئے؟ ارے نہیں سمجھ پائے بھائی، کس پر فٹ کریں گے؟ جو میرا بھائی داڑھی کو سہلا رہا ہے، داڑھی گھر جا کے سہلا جیئے گا. ہاں گھر جا کے آپ ہی کی داڑھی ہے. ہاں سن لو میری بات کو دھیان سے، اتنا مست ہے داڑھی کو سہلانے میں، لگ رہا ہے جیسے کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو اس کو راضی کیا جاتا ہے. ہاں دھیان سے سنو میری بات. عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا؟ انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار، جو آیتیں کافروں کے بارے میں اتری ہیں ان آیتوں کو مسلمانوں پہ فٹ کریں گے. بولو غیر مقلد یہی تو کرتے ہیں، اونچا بولو نا بھائی، یہی تو کرتے ہیں نا. اور یہی کرتے ہیں تو پتہ چلا ان کا کنیکشن کہاں سے کہا. اب دیکھو ابو جہل اینڈ کمپنی سے کیسے آگے ابو بکر صدیق اکبر کی بارگاہ میں، یار باپ دادا کا دیا ہوا عقیدہ خراب نہیں ہے، کوئی غیر مقلد دیوبندی آ کے کانا بھوسی کر کے آپ کے عقیدے کو بگاڑنا چاہے تو اس سے معلوم ہے کیا کہنا ہے. بولو بولو کیا کہنا ہے، بتائیں کیا کہنا ہے. حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا تھا اسود کو، جب اس نے کہا تھا تو مجھے رسول مانتا ہے، آپ نے فرمایا لا اسمعو، تیری بکواس میرے کان تک آئی نہیں رہی ہے. اس نے پوچھا محمد عربی کو رسول مانتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں میں رسول مانتا ہوں. ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار ایسے ہی کہا. اگر کوئی بد عقیدہ آئے تو علامہ وسیع ہو یا نہ ہو، علامہ جلال الدین شاکر ہو یا نہ ہو، ہمارے محترم ہو یا نہ ہو، ان سب کے نام نہیں جانتا لیکن سب قابل قدر ہے، یہ ہو یا نہ ہو. پھر بھی آپ کہنا یار تیری بکواس ہمارے کان تک نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ ہمارے کانوں میں مسلکی اعلیٰ حضرت نے ایسا رس گھول دیا ہے کہ اب کوئی کرواہٹ سنائی نہیں دیتی ہے. ہاں رکو، ہاں ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ کتنی عمر ہو گئی؟
55 हो गई, अभी खड़े रहो, आज के बाद दाढ़ी नहीं मुंडवाना, कर लो इंशाल्लाह, कर लो, इरादा कर लो, दाढ़ी रख ली, इतने लोगों को गवाह करना है आप तो इंशाल्लाह आज के बाद मैं दाढ़ी नहीं मुंडवाऊंगा, बोलो हाँ माशाअल्लाह। देखो सरकार ताजु शरिया अलैहि रहमानी गुंबद रजा आपके सर पर है ना, और इसका भी भरम रखिएगा। हाँ माशाअल्लाह, एक बंदा ताइब हो गया, भाई दूसरा बंदा भी तो नारा लगा रहा था, सफेद कपड़े वाले, खड़े हो जाइए आप। हाँ माशाअल्लाह, नारा नहीं लगा रहे हैं बहुत देर से, हाँ लगाएंगे, लेकिन अब आप दाढ़ी रखेंगे आज से माशाअल्लाह। 2 बंदे मिल गए, अल्लाह कबूल फरमाए। तवज्जो है, कुछ याद है? मैं कहा था कुछ याद है? नहीं याद है आप? इमाम अतबी की बात चल रही थी, उसी तरफ लेकर चलता हूं। हमने कहा रफ़े यदैन याद है गौसे आजम का अकीदा, तो यार अबू बकर सिद्दीक अकबर से कनेक्शन मिलाना था अपना, और उनका मिलाना था अबू जहल से, वो साबित करना। कोई कुछ भी कहे, हमें अपना मसलक नहीं छोड़ना, इसी पर जब। अच्छा एक और दलील दे दूं, हुजूर ने फरमाया था अलैकुम बिदीनिल अजाइस, बुढ़ियों का दीन इख्तियार करो। बड़ी प्यारी हदीस है, अलैकुम बिदीनिल अजाइस, मेरे सरकार ने फरमाया बुढ़ियों का दीन इख्तियार करो। है मेरी कौम के नौजवान, ध्यान से सुन मेरी बात को, क्या बुढ़ियों का दीन इख्तियार करो? हमने कहा बुढ़ियों का दीन इख्तियार करें? अब आप सर्वे कीजिए, एक घर के अंदर बेटा गैर मुकल्लिद हो गया, दूसरा राफजी हो गया, तीसरा देवबंदी हो गया, बूढ़ी माँ से जाके पूछना आप, कहा मैं तो इमाम जाफर सादिक के कुंडे मनाती थी, मनाती रहूंगी, हुसैन के नाम का खिचड़ा बनाती थी, बनाती रहूंगी, मैं तो 11वीं करती थी, करती रहूंगी, मैं तो नबी पे सलाम पढ़ती थी, पढ़ती रहूंगी, मैं नबी को जिंदा मानती थी, मानती रहूंगी, मैं सरकार की हयात की कायल थी, कायल रहूंगी। पता चला आज भी अगर हिंदुस्तान का सर्वे किया जाए तो पुराना दीन, बुढ़ियों का दीन वही निकलेगा जिसको दौरे हाजिर में मसलके आला हजरत कहा जाता है। सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस में, सरकार की हदीस में हमें पता चल गया कि यह पुराना मजहब, पुराना दीन इख्तियार करना है, और आला हजरत का मसलक उसी पुराने दीन की तर्जमानी किया करता है। समझ में आ रही बात? या आप मेरे साथ जज्बात में है? बस को समझ में आ रहा है? अच्छा सुने, अबू बकर सिद्दीक अकबर ने कहा अवा काला जालिक, देखो कौन कौन बोल रहा है, सब खामोश है ना, सुनो। अवा काला जालिक, शेरब अहले सुन्नत की आदत ऐसी थी, जब कोई गैर किसी से मुनाजरा होता था, हजरत अल्लामा हाशमत अली साहब अलैहि रहमा की, तो जब मुनाजरा होता तो सामने वाला सवाल करता, आप एकदम खामोश हो जाते। तो जब खामोश होता है ना तो आदमी सब उसी की तरफ तवज्जो करते, अब क्या जवाब आएगा, क्या जवाब आएगा, क्या। दरअसल मामला यह है कि आपका एक मिजाज था कि सारी पब्लिक मेरी तरफ तवज्जो करे, फिर मैं जवाब दूं। तो मैं भी जाहिर सी बात है वही करूंगा, बुजुर्गों का तरीका ही तो इख्तियार करना है मुझे। सुनो, अबू बकर सिद्दीक अकबर ने कहा अवा काला जालिक, अबू जहल एक बात तू बता, क्या मेरे नबी ने ऐसा कहा है? क्योंकि अभी आपकी मुलाकात हुई नहीं थी, आपने सरकार से वो फरमान सुना नहीं था। तवज्जो है? आप पीछे भाई जो नातिक है उन नातिकीन से कहूंगा थोड़ी से साकितीन हो जाए, सामितीन हो जाए, बोले नहीं, आपकी आवाज मेरे कान तक आ रही है। आप अपनी बात को खामोश रखिए, सुनिए आप भी अगर आए हैं तो, और अगर कोई सवाल है मेरी गुफ्तगू पे तो सामने आइए, जवाब भी दे दूंगा इंशाअल्लाह। गौर फरमाइए, अबू बकर सिद्दीक अकबर ने कहा वा काला जालिक, हुजूर ने ऐसा कहा है? कहा हाँ ऐसा कहा है। तब अकीदा देखिए, कहने लगे वल्लाही इन्नी ला उसद्दिकुहु बिअबअद मिन ज़ालिका बिखबरि समाई गुदवतन व रौहा। ए अबू जहल, अगर मेरे नबी मेराज से भी बढ़ के हैरान करने वाली, हैरत में डालने वाली, ताज्जुब में डालने वाली खबरें एक नहीं, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, अगर इससे भी ज्यादा हैरत की बातें, हैरत की खबरें लाते रहे, वल्लाही इन्नी ला उसद्दिकुहु, कसम खुदा की मैं नबी की तस्दीक करता चला जाऊंगा, सोचूंगा नहीं, समझूंगा नहीं, इसलिए कि मेरे नबी ने जो फरमाया है वो सच है। हमने कहा बात
کہاں تک تھی؟ بات معراج کی تھی. ابو بکر صدیق اکبر نے سرکار کی معراج کا انکار نہیں کیا. ابو جہل کی بات کو سن کر اپنے ذہن کے اپنے دل و دماغ کے گھوڑے نہیں دوڑائے بلکہ فوراً مان لیا کہ نبی کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا ہم بھی معراج کو مانتے ہیں. ہمارا نظریہ ابو بکر صدیق اکبر کے نظریے کی طرح ہے. ابو جہل نے معراج کا انکار کیا تھا. پتہ چلا فکری اعتبار سے ان کا رشتہ ابو جہل سے ملتا ہے اور عقیدے کے اعتبار سے ہمارا رشتہ ابو بکر صدیق اکبر سے ملا کرتا ہے.